بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 مختصر درود پاک ان کے فضائل کے ساتھ بتائیں گے۔ یہ مصروفیات کا دور ہے، ہر شخص اتنا مصروف ہے کہ ایکسٹرا ٹائم نکال کر کچھ اچھا کر لے، کچھ اچھا پڑھ لے، اس کے لیے وقت نہیں بچتا۔ تو ہم آپ کو 5 مختصر درود پاک بتائیں گے جو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنی مصروفیات کے ساتھ ان کو اپنے معمول میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ الفاظ کے لحاظ سے بہت زیادہ مختصر ہیں، لیکن رتبے اور فضائل کے لحاظ سے ان کا مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کریم سے امید ہے کہ جو شخص اسے اپنے معمول میں رکھے گا تو ان کی جو برکات ہیں، ان کے جو فضائل ہیں وہ اسے حاصل ہو جائیں گے۔ تو نمبر وائز ہم ہر درود پاک کو پڑھتے ہیں، آخر تک سبق کو سن کر جائیے گا۔ درود پاک کے اندر جو اہمیت ہوتی ہے وہ ان کے الفاظ کی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ آدھی بات کو سنتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں، پوری بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں رکھیں گے، جو آپ کی التجا ہے اسے بارگاہ اقدس میں اچھے طریقے سے عمدہ انداز میں نہیں پہنچائیں گے۔ یہ چونکہ تمام کے تمام درود پاک عربی زبان میں ہوتے ہیں اور ہماری 80-90% آبادی عربی زبان سے، عربی قواعد سے ناواقف ہے، تو اسی وجہ سے الفاظ کے اندر، صیغوں میں یا شد و مد کے اندر، حرکات و سکنات کے اندر پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ دہرا کر جائیے گا، اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور عمدہ انداز میں پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے وظیفہ کریں گے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں جلدی عطا فرما دیں گے۔ تو چلیں سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص پانے کا امیدوار ہو تو اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو اپنے معمول میں رکھے۔ بہت زیادہ مختصر اور آسان الفاظ کے ساتھ یہ درود پاک ہے، ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ دوبارہ سے سنیں، ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے، دہرا لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ اس کی فضیلت میں لکھا ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ایک شخص کو اپنے اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان میں بٹھایا۔ یہ بہت مرتبے اور فضیلت والی بات تھی، یہ قرب خاص تھا۔ صحابہ اکرام کو اس پر تعجب ہوا تو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص مجھ پر یہ مذکورہ درود پڑھتا ہے، یہ قرب خاص اسے اس درود پاک کے پڑھنے سے حاصل ہوا ہے۔ تو دوستو، اگر کوئی شخص آج بھی اس درود پاک کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہی قرب خاص اسے بھی عنایت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اس درود پاک کو اپنے معمول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا درود پاک ہے مغفرت کے ذریعے کے لیے، بہت زیادہ ضروری اور یاد رکھنے کی بات ہے۔ دیکھیں، چھینک تو ہم میں سے ہر شخص کو آتی ہے، ہر زندہ شخص کو تقریباً چھینک آتی ہے۔ تو جو شخص چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتی، جو شخص چھینک آنے پر یہ درود پاک پڑھے تو اللہ کی طرف سے ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے جا کر پھڑ پھڑاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، اس درود پاک پڑھنے والے کو بخش دیجئے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص یہ درود پاک پڑھے گا تو اس سے ایک پرندہ پیدا ہوگا، اور اگر انسان سینکڑوں دفعہ، ہزاروں دفعہ پڑھے تو ہزاروں پرندے پیدا ہو جائیں گے جو پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ تو چھینک آنے پر ہمیں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتی۔ تیسرا درود پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو واجب کرنے کے لیے۔ کون مسلمان ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے؟ ایسا بدبخت شاید ہی کوئی دنیا کے اندر ہو جسے اس چیز کی تمنا نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو واجب کرنے والا درود پاک عرض کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ الفاظ دوبارہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب
عندك يوم القيامة. اس کی فضیلت میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو گئی. سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنے بڑے رتبے اور مقام کی بات ہے، اور یہ کتنے آسان الفاظ ہیں درود پاک کے. ہم میں سے ہر شخص اسے اٹھتے بیٹھتے 100 مرتبہ تو پڑھ سکتا ہے نا. تو انشاءاللہ آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ اس درود پاک کو دن میں 100 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے. الفاظ دوبارہ سے سماعت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. پڑھتے وقت آپ نے الفاظ کو دھیان میں رکھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی دعا بغیر توجہ کے، بغیر استحضار قلب کے قبول نہیں ہوتی. چوتھا درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل کرنے کے لیے ہے. کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں یہ آرزو نہیں ہوگی کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے؟ یقیناً لا محالہ ہر مسلمان چاہتا ہے. تو اگر آپ کے دل میں یہ ولولہ ہے، آپ کو یہ شوق ہے، آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے، تو اس درود پاک کی کثرت کیجئے. الفاظ سن لیں. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور. درود پاک کو میں دوبارہ سے دہراتا ہوں. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور. جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم میں سے ہر سننے والے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والی آنکھیں نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو، آنکھوں کو اور جسم کے ہر اعضاء کو پاک فرمائے. آخری درود پاک میں آپ کو تحفے کے طور پر دینے والا ہوں. اس درود پاک کی ہم میں سے ہر شخص کو آج کے دور میں ضرورت ہے. کون سا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اس کا مال بڑھ جائے، ٹھیک ہے، اسے حسرت بھری نظروں سے کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے؟ تو اس درود پاک کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں انتہائی فراوانی پیدا فرما دیں گے. الفاظ بھی بہت زیادہ آسان ہیں، پڑھنا بھی اس کو بہت زیادہ آسان ہے. بس اب ضرورت ہے تو اسے معمول میں رکھنے کی. درود پاک کو پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات. جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اس کا مال بڑھ جائے تو وہ یہ درود پاک پڑھا کرے. اس درود پاک کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت، اس کی روزی میں برکت اور اس کے مال کو 4 چاند لگا دیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ یہ درود پاک جو آج کے سبق میں ہم نے دہرائے ہیں، ہر درود پاک کو ہمیں اپنے معمول میں رکھنے اور اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک اور ایک شیئر لازمی کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.